اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں حکم پڑھ کر سنایا جائے گا، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ ہی حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی نشانی کے لیے پٹے بندھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم ان پر زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں باہم تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں باہم تعاون نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا، اور اوپر سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے کھا لیا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے جسے تم اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ یہ سخت گناہ کے کام ہیں۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے، تو مسلمانوں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ پھر جو شدت بھوک سے مجبور ہو جائے، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، اور مجبوراً حرام میں سے جان بچانے کے بقدر کچھ کھا لے، تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے سدھا لیا ہے، تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، تو اس میں سے بھی کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور ایمان والیوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حلال ہیں، جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کرنے والے ہو، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، یا تم نے بیویوں سے صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، پس اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور تم پر اپنی نعمت پوری فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور اس کے پختہ عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔
اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تعظیم کے ساتھ ان کی نصرت کرتے رہے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو ان کے اپنا پختہ عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے اصل موقع محل سے بدل دیتے ہیں، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس میں سے ایک بڑا حصہ بھلا دیا، اور آئے دن آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آگاہ ہوتے رہیں گے، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ تو آپ انہیں معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا، تو انہوں نے اس میں سے ایک بڑا حصہ بھلا دیا جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں جو تم پر کتاب میں سے بہت سی وہ باتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور وہ ان کو اپنی توفیق سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کون ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ اور سب زمین والوں کو ہلاک کر دے تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ تم بھی بشر ہو اس مخلوق میں سے جسے اس نے پیدا فرمایا۔ وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، وہ تم پر احکام شریعت کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کی آمد ایک مدت تک رکی رہی تھی کہ کہیں تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس نہ خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ہی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والے
اور ڈرانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم سے پہلے تمام دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹنا، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک اس بستی میں تو سخت جابر لوگ آباد ہیں، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو بے شک ہم داخل ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو مردوں نے کہا، جن دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا کہ تم ان پر حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، بس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز اس سرزمین میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب جاؤ، پھر دونوں لڑو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر کچھ اختیار نہیں رکھتا، بس ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا، تو بے شک وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اس فاسق قوم کے انجام پر افسوس نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو دونوں میں سے ایک حابیل کی طرف سے قبول کی گئی اور دوسرے قابیل کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ قابیل نے کہا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں کی طرف سے قبول فرماتا ہے۔ اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، تب بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کر دوں۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اٹھا لے، پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی حابیل کے قتل پر آمادہ کر لیا، تو اس نے اس بھائی کو قتل کر دیا، پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اس قابیل نے کہا، ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوا کہ میں اس کوے جیسا ہوتا تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، پھر بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں ضرور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بے شک ان کی سزا یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے لیے وہ سب کا سب ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو، تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دینا چاہیں تو ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکلیں اور وہ اس سے نکل نہ پائیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس جرم کی سزا میں جو ان دونوں نے کمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، ان میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے جھوٹی باتیں بنانے کے لیے وہ آپ کی باتوں کو خوب سنتے ہیں، حقیقت میں وہ دوسروں کے لیے جاسوسی کی خاطر بہت سننے والے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے، جو کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ من پسند حکم دیا جائے تو اسے قبول کرنا، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تو اس کو اللہ سے بچانے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے وہ آپ کی باتوں کو خوب سنتے ہیں، بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ چاہے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو یہ آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ کیسے آپ سے فیصلہ کرائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی منہ موڑتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہودیوں کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے اور ان کے علماء اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے یہودیو، تم احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیت کے عوض حقیر معاوضہ نہ لو، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان یہود پر تورات میں فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد ان کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے،
اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو کچھ اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس پر نگران ہے، پس ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور جو حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جو حکم اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچائے، اور یقیناً اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے زیادہ بہتر کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جس نے انہیں دوست بنایا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ لپک لپک کر ان یہود و نصارہ میں گھستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر نہ آ پڑے، تو قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر فرما دے، پھر اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتانے والے ہو جائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی۔ اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی پختہ قسمیں کھائی تھیں کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، پس ان کے اعمال برباد ہو گئے، پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ ہر حال میں اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اے ایمان والو، تم دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم اذان دیتے ہوئے نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو، وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں سزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برا کون ہے؟ برے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور وہ ان پر غضبناک ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی وہی لوگ ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین ہیں اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، جب وہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ یقیناً اسی کفر کے ساتھ نکلے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں تیزی دکھاتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ والے اور ان کے علماء کیوں منع نہیں کرتے ان کی گناہ کی بات اور ان کی حرام خوری سے؟ یقیناً بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، خود ان کے اپنے ہاتھ بندھ جائیں، اور جو کچھ انہوں نے گستاخی کرتے ہوئے کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہو، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے اور ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر واقعی وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اسے جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، تو وہ ضرور اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ روی پر ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دین حق کی کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے، اور جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا، تو آپ اس کافر قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہ کرتے تھے، تو انہوں نے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل یعنی شہید کیا، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ایسا کرنے سے کوئی عذاب نہ ہوگا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔
یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود واحد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ لوگ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ آخر وہ اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں، یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور اللہ ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکا کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، یقیناً برا تھا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے آگے بھیجا، جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ایمان لے آتے تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی عداوت میں ضرور سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پائیں گے، اور آپ اہل ایمان سے دوستی میں ضرور سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمارے لیے کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما دے۔ تو اللہ نے انہیں اس قول کے بدلے میں عطا فرمائے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں حرام نہ ٹھہراؤ جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس میں سے کھاؤ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلال پاکیزہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔
اللہ تمہاری لا یعنی بے مقصد قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم ان ناپاک چیزوں سے باز آنے والے ہو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ پس اگر تم منہ پھیرے رہو تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف واضح طور پر ہمارے احکامات پہنچا دینا ہے۔ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کھایا پیا، جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور ایمان لائے، اور انہوں نے نیک کام کیے، پھر ڈرتے رہے اور آنے والے حکم پر ایمان لائے، پھر ڈرتے رہے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ پس جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں تم شکار نہ مارو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا بدلہ ہے مویشیوں میں سے اسی کی مثل جو اس نے مارا۔ تم میں سے 2 عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ قربانی ہوگی جسے کعبہ تک پہنچانا ہوگا، یا اس کا کفارہ مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بدلے روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے۔ اللہ نے وہ معاف فرما دیا جو پہلے ہو چکا، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا، یہ تمہارے لیے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام امن اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کو اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں قربانی کی نشانی کے پٹے بندھے ہوئے ہیں قابل احترام بنا دیا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف واضح طور پر احکام کا پہنچانا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بہت پسند آئے، لہٰذا اے عقل مندو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی،
اللہ نے ان گزشتہ سوالات کو معاف فرما دیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ یقیناً تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ ان باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اللہ نے جانوروں میں نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، اور نہ سائبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، کیا پھر بھی ان کی پیروی کریں گے؟ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے، تمہیں نقصان نہیں دے سکتا جو گمراہ ہوا، جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ اللہ ہی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے درمیان گواہی کا معاملہ اس طرح ہو کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے، وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 معتبر شخص ہوں جو تمہاری وصیت پر گواہ بنے، یا تمہارے غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دوسرے 2 ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو۔ اگر تمہیں شک پڑ جائے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہم اس گواہی کے عوض کوئی مال نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ جھوٹ بول کر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان کی جگہ 2 اور افراد کھڑے ہو جائیں، ان میں سے جن کا جھوٹی گواہی کے ذریعے حق مارا گیا ہے، جو میت کے قریب تر ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ یقیناً ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ لوگ شروع ہی میں اس کی صحیح طور پر گواہی دیں، یا پھر وہ اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں لوٹائی جائیں گی قسمیں میت کے وارثوں کی طرف ان کی قسموں کے بعد۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور قبول کرنے کی نیت سے حکم سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر پوچھے گا تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا؟ رسول عرض کریں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو جب میں نے روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم گہوارے میں اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے گارے سے ایک پرندے کسی صورت کا پتلا بناتے تھے اور پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑ کے مریض کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں، اور ہم مزید یقین کے ساتھ جان لیں
کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں تم پر اس خوان کو نازل کرنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں میں سے ایسا عذاب کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، تو ہر عیب سے پاک ہے، مجھے یہ لائق نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اسے ضرور جانتا۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں پوشیدہ ہے، اور میں تیری پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ بے شک تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔